اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی، سمجھو کہ یہ انہوں نے یعنی آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی عطا فرمائی ہے۔ حکیم طارق محمود چغتائی دام البرکاتم العالیہ اپنے ایک درس میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی بات منوانی ہوتی تھی تو بی بی جان حضرت سیدہ پاک بطول زہرا بی بی صاحبہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت اقدس میں عرضی پیش کیا کرتے تھے کہ اپنے بابا جان رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری سفارش کر دیجئے، کیونکہ بی بی جان سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی بات کیا کرتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلام اللہ علیہا کی بات کو ٹالتے ہی نہیں تھے، اور یہ فیض آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاری و ساری تھا۔ بس حکیم صاحب کہتے ہیں کہ آج میں جو نوافل بتانے لگا ہوں اپنے درس میں بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ آج میں جو نوافل بتانے لگا ہوں یہ نوافل میں نے بے شمار لوگوں کو بتائے، بے شمار لوگوں نے پڑھے اور بہترین نفع پایا۔ ان نوافل کے فوراً اثرات نصیب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہنے لگا حضرت بہت پریشانیاں مصائب مشکلات ہیں، یعنی کہ اپنا دکھ بیان کرنے لگا وہ شخص اور کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا دعا بھی کرتا ہوں اور تجھے ایک عمل بھی بتاتا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ 2 نفل پڑھ کر جس قدر تجھ سے ہو سکے سورہ اخلاص بھی پڑھ کر سیدہ کی روح مبارکہ کو سلام اللہ علیہا کی روح مبارک کو ہدیہ کر، اور یوں دعا کر کہ سیدہ سلام اللہ علیہا آپ سلام اللہ علیہا کے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتے، بس میری سفارش کر دیجئے کہ اللہ سے میرا یہ کام کروا دیں۔ بس اتنا سا عمل کر لینا ہے اور یقین کر لو کہ دنیا کا کوئی بھی ناممکن کام کیسی بھی مشکل کیوں نہ ہو، سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس وسیلے سے دعا مانگنے کی بدولت راحت مل جاتی ہے۔ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، سدا یاد رکھنا۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کی بدولت ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اپنے ایک اور درس میں حکیم طارق محمود صاحب فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھنا، آج صدیوں کے بعد از وصال بی بی جان سیدہ پاک سلام اللہ علیہا بھی کوئی چیز اللہ کے خزانوں سے لینی ہے یا اللہ سے کوئی بات منوانی ہے تو یہ نسخہ لاجواب اور آزمودہ ہے۔ کہتے ہیں یہ 1-2 کا نہیں، 100 کا نہیں، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے دوران مجھے ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا کہ میں سن 2000 میں آپ سے ملا تھا، اس وقت میں بہت پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں اور مشکلات کا مارا تھا۔ اس وقت آپ نے میری بات سن کر کہا تھا کہ وسیلہ فاطمہ سلام اللہ علیہا والے 2 نفل پڑھ کر ہدیہ کر، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ بس میں نے وہ نفل برابر پڑھنا شروع کر دیے، جس کی برکت سے اللہ نے میری زندگی بدل دی۔ جو میرے دشمن تھے وہ دوست بن کر
جھک کر سلام کرنے لگے۔ تنگی محتاجی خوشحالی میں بدل گئی، بیماریاں شفا میں بدل گئیں، غم راحتوں میں بدل گئے۔ بس کیا بتاؤں، معجزہ ہو گیا۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وسیلہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے سب کچھ بنا دیا۔ میری نسل میں اس کی برکت چل پڑی۔ بلا شبہ یہ عمل کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ معزز سامعین، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے وسیلہ فاطمہ سلام اللہ علیہا والا، یہ حقیقت میں ایسے ہی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ایک بار ضرور آزمائیں۔ مشکلات، پریشانیاں تو ہر انسان کے ساتھ زندگی کا حصہ ہیں۔ تو آپ اپنے کسی بھی مشکل، پریشانی، مصیبت یا کوئی حاجت ہے آپ کی جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، تو آپ اس وسیلے سے میرے کہنے پہ ایک بار ضرور مانگ کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، آپ کی وہ مشکل ضرور حل ہوگی، اٹکا ہوا کام ضرور آپ کا ہو جائے گا، اور آپ کی جو حاجت ہے وہ ضرور بر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک دفعہ یقین کے ساتھ یہ عمل ضرور کیجئے، اور اس کی برکات، کرامات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اللہ پاک بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے ہم سب کی مشکلات کو حل کرے، اور سب کی غم جو ہیں وہ راحتوں میں تبدیل کرے، اور سب کی نیک جائز حاجات مرادوں کو اللہ پاک پورا کرے، اور اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ایک بات آپ سے یہاں کہنا چاہوں گی کہ اگر درود پاک سے یا استغفار کے ورد سے یا وسیلہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی برکت سے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہوا ہے، اور یا آپ کو کوئی فائدہ ملا ہے، آپ کی کوئی بھی مشاہدہ ہے آپ کی زندگی کا، تو آپ ضرور شیئر کریں، اور تاکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا جو درود پاک کا یا استغفار کا یا وسیلہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جو نوافل ہیں، ان کی برکت سے اگر آپ کا کوئی کام ہوا ہے یا کوئی آپ کا مشاہدہ ہے یا آپ کو کوئی تجربہ ہے، تو آپ وہ شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی وہ شیئر کیا جا سکے، اور دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں اس سے، اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔